کراچی اصل میں ایک چھوٹا مچھیروں کا گاؤں تھا جسے بلوچستان اور مکران کے بلوچ قبائل نے آباد کیا تھا۔ ان کی پہلی بستی دریائے سندھ کے قریب تھی جس کا نام انہوں نے کولاچی گاؤں رکھا۔ کراچی پورٹ کے قریب واقع عبداللہ گھوٹ کے چھوٹے سے جزیرے پر اصل کمیونٹی کے لوگ اب تک آباد ہیں۔ کراچی کا معروف محلہ مائی کولاچی آج بھی اس شہر کا اصل نام یاد دلاتا ہے۔ 1700 صدی کے آخر میں کولاچی گاؤں کے آباد کاروں نے مسقط اور خلیج فارس کے علاقے کے ساتھ سمندر پار تجارت شروع کی۔ بعد میں گاؤں ایک تجارتی مرکز اور تجارت کے لیے ایک بندرگاہ کے طور پر بڑھنے لگا۔ اس ترقی پذیر علاقے کی حفاظت کے لیے ایک چھوٹا قلعہ تعمیر کیا گیا۔ یہ قلعہ 1795 میں خان افقلات نے سندھ کے حکمرانوں کے حوالے کیا تھا۔ انگریزوں نے اس شہر کی اہمیت کو تجارتی چوکی کے طور پر تسلیم کیا، چنانچہ انہوں نے فروری 1843 میں سر چارلس نیپئر کی کمان میں شہر اور صوبہ سندھ پر قبضہ کر لیا اور اس شہر کو برطانوی ہندوستانی سلطنت کے ایک ضلع کے طور پر ضم کر دیا گیا۔ 1846 میں یہ تقریباً 9000 شہریوں کا گھر تھا۔ یہ قدرتی بندرگاہ برطانوی دور حکومت میں ایک ہلچل مچانے والی بندرگاہ کے طور پر پنپنے لگی۔ 10 ستمبر 1857 کو کراچی میں تعینات 21ویں مقامی انفینٹری نے اپنی پہلی ہندوستانی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی، لیکن انگریزوں نے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے بہت جلد شہر پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1864 میں کراچی اور لندن کے درمیان براہ راست ٹیلی گراف کے ذریعے پہلا ٹیلی گراف پیغام بھیجا گیا۔ 1878 میں شہر کو ایک ریلوے لائن کے ذریعے ہندوستان سے جوڑا گیا اور اس کے نتیجے میں شہر میں فریئر ہال اور امپریس مارکیٹ جیسے عوامی تعمیراتی منصوبے شروع ہوئے۔ پاکستان کے بانی محمد علی جناح 1876 میں اس شہر میں ایک مشہور اسماعیلی خواجہ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بمبئی ڈسٹرکٹ میونسپل ایکٹ 1837 کو 1878 میں سندھ تک بڑھایا گیا اور میونسپلٹی نے جائیداد کے مالکان پر ہاؤس ٹیکس وصول کرنا شروع کیا۔ یہ برصغیر میں ٹیکس جمع کرنے والی پہلی میونسپلٹی ہے۔ 19ویں صدی کے آخر تک یہ شہر تقریباً 1,05,000 لوگوں کا گھر تھا۔ یہ ہندوؤں، مسلم برادریوں، یہودیوں، پارسیوں، ایرانیوں، لبنانیوں اور گوان کے تاجروں کا ایک شہر تھا۔ 1900 میں سڑکوں کی بھیڑ کی وجہ سے اس ہلچل والے شہر میں ہندوستان کا پہلا ٹرام وے سسٹم بنایا گیا تھا۔ کراچی اپنے ریلوے ٹرام نیٹ ورک، گرجا گھروں، مساجد، درباروں، بازاروں، پکی گلیوں اور ایک شاندار بندرگاہ کے لیے مشہور تھا۔ سن 1947 میں جب پاکستان کو الگ ملک قرار دیا گیا تو کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت منتخب کیا گیا۔ اس شہر نے اس عرصہ کے دوران ہندوستانی صوبے سے آنے والے تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی بڑی تعداد کو پناہ دینے کی پیشکش کی۔ سن 1960 میں پاکستان کے دارالحکومت کو پہلے راولپنڈی اور پھر اسلام آباد منتقل کیا گیا۔ پھر بھی کراچی پاکستان کے معاشی مرکز کے طور پر اپنی اہمیت سے کبھی محروم نہیں ہوا۔ اس طرح کی مزید دلچسپ تاریخی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔